ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم سب لوگ اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں، اور ہمارا یہ ازلی اور دائمی عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اگر کسی کی شان ہے، اگر کسی کی عظمت ہے، اگر کسی کا بلند اور اونچا مقام ہے، تو وہ صرف اور صرف جناب سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس عقیدے میں اگر ذرا سا بھی جھول یا کمزوری رہی تو ایمان مکمل نہیں ہے کہ اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ جماعت ہوتی ہے انبیاء اور رسولوں کی، اور رسولوں میں سب سے بڑا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کی گواہی قرآن کی کئی آیتوں نے دی ہے، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق نبی میں ڈوب کر جو 4 مصرے کہے ہیں، یقیناً ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، لیکن ایک ہم غلامان نبی کی دلوں کی ترجمانی کی ہے۔ وہ اشعار بہت مشہور جو ہم سب جانتے ہیں: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی جو وقت کے بڑے برگزیدہ نبی نعوذ باللہ نہیں ولی تھے،
اللہ کے بہت بڑے بزرگ انسان اور بندے تھے۔ پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اونچے مقام و مرتبے پر پہنچے کہ جس کے بعد پھر انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنی دور تک پہنچے۔ بکمالہ، اپنے کمالات کے ذریعے، اپنی خصوصیات کے ذریعے، کہ جو کمالات کسی اور کو حاصل نہیں۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ نے اپنے جمال اور اپنی لائی ہوئی شریعت کے نور سے پوری دنیا کی ظلمتوں کو، اندھیروں کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ اس ایک مصرے نے بہت کچھ بتایا کہ کیسی تاریکی تھی، کیسا اندھیرا تھا، اور کیسا مذہبوں کی اور مذہبی رہنماؤں کی جاگیرداریں چل رہی تھی دنیا میں۔ یہ سب ختم کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عدل، مساوات، برابری، انصاف، اخوت، بھائی چارگی، محبت، الفت، یہ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمائیں۔ کشف الدجا بجمالہ، آگے کہتے ہیں حسنت جمیع خصالہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خصلتیں ہیں، جتنی عادتیں ہیں، جتنے آپ کے اعمال ہیں، جتنے آپ کے افعال ہیں، جتنے آپ کے کردار ہیں، جتنے آپ کے اخلاق ہیں، جتنے آپ کے اقوال ہیں، جتنے شب و روز کے آپ کے معمولات ہیں، یہ دنیا میں سب سے حسین ہیں، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ ایک ادنا سی مثال جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک بھی پہنچے، برابر آنا تو بہت دور کی بات۔ حسنت جمیع خصالہ، یہ تمام تر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصلتیں سب سے حسین ہیں، کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ جہاں فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگتے ہوئے، کہیں معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں کوئی اور کیا پہنچ سکتا ہے۔ اخیر میں شیخ سعدی نے فرمایا صلو علیہ وآلہ، درود ہو، سلام ہو اس عظیم شخصیت پر اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ یہ چار مصرے ہیں، دلوں کی ترجمانی کی ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر ہم بھی اس عشق نبی میں ڈوب کر ان اشعار کو سمجھیں اور پڑھیں تو بے تحاشا دل کہتا ہے کہ اے سعدی تم نے صحیح کہا، یہ صرف الفاظ تمہارے نہیں ہیں، یہ ہمارے دل کے بھی الفاظ ہیں۔ اسی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا ایک کلام لکھا ہے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ اخیر کے جو دو مصرے ہیں وہ یہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پورا کلام انہوں نے لکھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ایسے الفاظ میں تعریف فرمائی کہ بس طبیعت جھوم جاتی ہے۔ وہ سب کچھ لکھنے اور کہنے کے بعد اخیر میں لکھتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی تعریف کا میں حق ادا کر سکوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لا یمکن السماء کما کان حقہ، جیسا حق ہے ویسا کبھی تعریف نہیں ہو سکتی آپ کی۔ ہم غلام، ہم گنہگاروں سے کبھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس اتنا جانتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس وہ آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنے بڑے بڑے وقت کے ولی، اتنے بڑے بڑے وقت کے اللہ کے قریب پہنچنے والے یہ نیک بندے، وہ جب ان الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم سے کچھ نہ ہو سکا، تو پھر ہم اور آپ کیا حق ادا کر سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا، آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبے کا۔ ایک فارسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا اور اس شعر نے پورے عالم اسلام میں ایک مقام بنایا اور سارے عالم اسلام کی طرف سے اس شعر کو تائید حاصل ہوئی تھی۔ فارسی میں شعر تھا ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب،
شاعر کہتا ہے پہلے مصرے میں کہ میں 1000 بار مشک اور گلاب کے پانی سے اپنی زبان دھوؤں، اپنا منہ صاف کروں، دھوؤں، پاکیزہ کروں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، اتنا پاک صاف کرنے کے بعد بھی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زبان سے آپ کا نام لوں تو ابھی بھی ایسا لگا کہ میں نے بے ادبی کی ہے، ابھی بھی ایسا لگا کہ ادب کا حق ادا نہ ہوا۔ 1000 بار اپنی زبان کو میں مشک سے اور گلاب کے پانی سے دھونے کے بعد بھی اگر میں آپ کا نام لوں، نام تو گفتن ہنوز کلام بے ادبیست، پھر بھی آپ کا نام لینا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بے ادبی ہوئی ہے، ابھی بھی ادب کا حق ادا نہ ہو سکا۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے الفاظ، جن الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت، جو شان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہاں پہنچنا تو دور کی بات، تصور اور تخیل سے بھی بالا تر ہے۔ دنیا کی سب سے سچی اور بالیقین اور سب سے صحیح کتاب قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اگر ہم قرآن کریم پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ عرش پر بیٹھے ہوئے رب العالمین کو بھی اچھا لگتا ہے اپنے محبوب کی تعریف کرنا۔ کتنی آیتیں ہیں کہ اللہ نے جھوم کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، آپ کے صبر کی تعریف فرمائی، آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی، آپ کے مزاج کی نرمی کی تعریف فرمائی، آپ کا جو سلیقہ تھا بات کرنے کا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کی تعریف فرمائی، آپ کی جو صداقت اور امانت تھی اس کی تعریف فرمائی، انه لقول رسول کریم، کہیں رب نے آپ کے سینے مبارکہ کا ذکر کیا، الم نشرح لك صدرک، کہیں آپ کی پشت مبارک کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، کہیں آپ کی زلف مبارک کا ذکر ہے، کہیں آپ کے لب مبارک کا ذکر ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک مقام پہ اللہ نے کہہ دیا لعمرک، اے میرے محبوب آپ کی عمر کی قسم۔ آدمی قسم کس کی کھاتا ہے؟ جو اس کے نزدیک سب سے متبرک، سب سے اعلیٰ، سب سے محبوب ہوتا ہے۔ اللہ نے پورے کلام میں کسی نبی کی، کسی رسول کی قسم نہیں کھائی، اگر کھائی ہے تو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ پارے 14 سورہ حجر میں لعمرک، اے میرے محبوب میں آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی مذاق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ؟ ہم تو ساری زندگی اگر اس بات کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اپنے محبوب کا امتی بنا کے پیدا کیا، یقین جانیے یہی شکر ادا نہیں ہوگا پوری زندگی، تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ ان کے مجاہدات کا، ان کے اعلیٰ ترین اخلاق کا، ان کے صبر کا، ان کے عفو و درگزر کا، اور ان کے دنیا میں برپا کیے ہوئے انقلابات کا، کہ جس کی وجہ سے آج ہم انسان ہیں، آج اپنے رب کو پہچانتے ہیں، آج ہم انتہائی پاکیزہ ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے حضور سرب سجود ہونے کے لیے۔ یہ سب کس کی دین ہے؟ صرف اور صرف اس ذات اقدس کی کہ جس کا کوئی ضرب المثل نہیں، جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، نہ آیا نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جتنا بھی مقام بیان کیا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اس پوری کائنات میں اللہ ہیں اسی طرح ابلیس بھی ہے، جس طرح موسیٰ تھے اسی طرح فرعون بھی تھا۔ یہ اللہ کا دستور ہے اس دنیا کے اندر، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں شر کے بھی راستے اللہ نے بنائے ہیں، خیر کے بھی راستے اللہ نے بنائے ہیں۔ خیر کے راستے پہ چل کے جب جتنا بندہ متقی اور اعلیٰ ترین درجات پہ پہنچتا ہے، شر کے راستے پہ چل کے اتنا ہی بدتمیز اور بد کردار بھی بنتا ہے۔ ہر دور میں ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا، شر کے راستے کو اختیار کیا، ابلیس کے ہاتھوں کے آلہ کار بنے اور پھر وہ بدترین انسان بنے۔
کم سے کم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 7 ایسے ملعونوں کا ذکر ملتا ہے احادیث کے اندر، اور جن کے بارے میں جن کی مذمت میں قرآن کی آیتیں بھی آئی ہیں، کم سے کم 7 تو تھے، بعض مفسرین نے اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں، یہودیوں میں سے، منافقین میں سے اور کفار مکہ میں سے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بد کلامی کیا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں ابو لہب کے بارے میں، لیکن اسی شہر مکۃ المکرمہ میں ایک اور بھی ملعون تھا جس کے بارے میں اللہ نے سورہ قلم کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ کبھی ہم پڑھیں اس کے بارے میں، مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، بدترین زبان، نجس انسان اور نجس سوچ اور نجس لوگ۔ جو قرآن کی آیتیں ابھی میں ترجمہ کرنے والا ہوں اس کی روشنی میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اور ان آیتوں کی روشنی میں صاف طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو اتنی پاکیزہ شخصیت کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، نجس الوجود ہوتے ہیں، ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، ان کی سوچ ناپاک ہوتی ہے، ان کی زبان نجس ہوتی ہے۔ ولید ابن مغیرہ بدترین درجے کا فحش گو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بد کلامی کیا کرتا تھا۔ صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق، جو مزاج کی نرمی، جو عفو و درگزر، آپ نظر اندازی سے کام لے رہے تھے، لیکن عرش پر بیٹھے ہوئے رب العالمین کو جلال آیا۔ سورہ قلم کی آیتیں اتاری ہیں اللہ تعالیٰ نے، جب پانی سر سے اونچا ہوا، اللہ نے جو اس کی مذمت میں الفاظ نازل کیے، حلاف مہین، یہاں سے اللہ نے آغاز کیا کہ یہ ولید بن مغیرہ میرے محبوب کی شان میں اس طرح کی بد کلامی کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین ذلیل انسان، حماز مشاء بنمیم، چغل خور، غیبتیں کرنے والا اور قبائل میں لڑائیاں لگانے والا، جھگڑے کرانے والا، فسادی، حماز مشاء بنمیم، مناع للخیر، خیر سے ہر ایک کو روکنے والا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا خیر بھی اسے برداشت نہیں، وہ شر ہی شر کا مجموعہ ہے، مناع للخیر، معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، زندگی میں اس کے کسی چیز کی کوئی حد نہیں، ہر گناہ میں وہ حد سے آگے نکل جانے والا، عظیم، بڑا گنہگار، فاسق و فاجر، معتدن اثیم، عتل بعد ذلك زنیم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا عتل، سرکش ہے یہ مزاج کے اعتبار سے۔ اس کے بعد جو اللہ نے سب سے آخری صفت بیان کی وہ خود اسے بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا بعد ذلك زنیم، یہ ساری برائیاں ایک طرف، اس کی ایک برائی یہ ہے کہ دنیا میں وہ حلال طریقے سے نہیں آیا ہے، زنیم جو حرام طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ آیت اترنا تھا، مکے میں طوفان برپا ہو گیا۔ ایک عجیب بات، دشمنی اپنی جگہ، لیکن یقین تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر پہ جو کلام اترتا ہے وہ اس کا ایک لفظ جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ ثابت ہوتا ہوا دیکھا ہی نہیں کبھی کسی نے۔ اس صفت نے تہلکہ مچایا۔ ولید ابن مغیرہ تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس گیا۔ جب قرآن نے بیان کیا تو یہاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی ماں کے پاس جا کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، صحیح صحیح جواب دینا۔ ماں نے کہا کیا؟ اس نے کہا آج ہی آیت اتری ہے میرے بارے میں مسلمانوں کے پیغمبر پہ، اور اخیر میں میری یہ صفت آئی ہے زنیم، سچ سچ بتانا یہ کیا ہے؟ میں نے آج تک اس کلام میں کوئی جھوٹ نہیں دیکھا، رتی دانے کے برابر بھی۔ ماں نے کہا جب مسلمانوں کے خدا اور اس کے پیغمبر نے یہ راز کھول دیا تو میں بھی کھولتی ہوں، تو اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد مکے میں سر اٹھا کے رہنے کے قابل نہیں تھا وہ، جو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ حال یہ ہوا کہ وہ اسی وجہ سے گھٹ گھٹ کے مر گیا۔ کبھی اس سردار کو کسی نے کبھی سرداری کے طور پہ نہیں دیکھا، کبھی ایسے گزرتا ہوا نہیں دیکھا کہ کہہ سکیں کہ یہ سردار جا رہا ہے، کبھی چہرے کو جھکا کے، کبھی چہرے کو چھپا کے، کبھی یوں گزرتا تھا کہ گلی میں کوئی اور نظر نہ آئے۔ یہ عالم ہو گیا تھا پورے مکۃ المکرمہ کے اندر، کیونکہ قرآن نے اس کی صاف طور پہ اس کی پول کھول کے رکھ دی۔ اس آیت نے کم سے کم اتنا تو بتا دیا کہ جو ایسے بدترین ہوتے ہیں ضرور نجس الوجود ہوتے ہیں، ضرور نجس العین ہوتے ہیں، ان کی زبان نجس، ان کی سوچ نجس، وہ دنیا کی، اللہ کے بعد دنیا کی سب سے پاکیزہ شخصیت کی شان میں اس طرح بد کلامی کرتے ہیں۔
یہ ایک گستاخ رسول، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو ایسے تھے جن کا ذکر بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، یہاں تفصیل بیان کرنا نہیں، یہاں بتانا صرف یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا یہ تھا کہ آپ نظر انداز فرما دیا کرتے تھے، آپ کے مزاج میں وہ نرمی تھی، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد کا جو دور آیا وہ شرعی قوانین کے نفاذ کا، تو پھر اس میں شرعی سزا جاری کی گئی، متعین کی گئی، وہ کیا تھی وہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ شرعی قوانین یہاں پر نافذ نہیں ہیں، وہ جو بھی تھے وہ اپنی جگہ۔ یہاں اس وقت کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جذبات میں آئے بغیر ہم سب دیکھیں کہ عیسائی ملکوں میں قانون ہوتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا سخت ترین قانون اپنی کارروائی کرے گا۔ ہر عیسائی ملک میں یہ قانون ہے، ہر مسلم ملک میں یہ قانون ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی مذہبی شخصیات کے بارے میں اس طرح کی بد کلامی کرے گا سخت ترین طریقے سے اسے سزا دی جائے گی۔ وہاں بھی یہ قانون الحمدللہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر مذہب والے رہتے ہیں اور ہر ایک کو برابر حق ہے۔ یہ ایک گلدستہ ہے۔ یہاں مطالبہ یہ ہے اور سب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ چونکہ یہاں کے قوانین میں کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا دفعہ نہیں ہے جس میں مذہبی شخصیات کو تحفظ مل سکے۔ ہم صرف اپنے اسلامی اور مسلمانوں شخصیتوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہر مذہب کی جو شخصیتیں ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ بدھسٹ مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا مذہب ہو، سب کی مذہبی شخصیات قابل احترام ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے قرآن نے سکھایا، یہ ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو، انہیں غلط مت کہو۔ یہ قرآن نے کہا ہے، کیا ضرورت ہے ان کی شان میں گستاخیاں کرنا؟ اور الحمدللہ مسلمانوں کی یہ عادت نہیں ہوتی، نہ ہمارے نبی نے، ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، آپ جیسے اخلاق کوئی لے کر آئے، آپ اپنے بدترین دشمنوں کا بھی نام لیتے تھے، پیچھے وہ بھی غائبانے میں، تو پورے احترام کے ساتھ جو اس کا نام اس کی قوم لیتی ہے اس انداز میں لیتے تھے۔ آپ نے بدترین دشمنوں کو خطوط لکھے ہیں اسلام کے، اس میں جو نام لیا، جو انداز ہے خطاب کرنے کا، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ۔ صحابہ نے روکا بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو ان کا مقام ہے انہیں وہ مقام دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں، جن کے جو بھی مذہبی رہنما ہیں ان کا پورا احترام کیا جائے، چاہے مذہب کی بے احترامی ہو یا مذہبی رہنماؤں کی بے احترامی۔ یہ بدترین جرم ہے ہمارے اسلام میں بھی، یہ بدترین جرم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی۔ لہذا آئے دن یہ جو نجس لوگوں کی طرف سے بد کلامی ہوتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا قانون پہلے سے بنا رہے اور تیار رہے جو فوراً انہیں دبوچے۔ کوئی ضرورت نہ پڑے اس طرح ماحول کے خراب ہونے یا کرنے کی، کوئی ضرورت نہ پڑے اس طرح کی چیخ و پکار کی، قانون فوراً اپنی کارروائی کرے اور اپنا کام کرے۔ اس طرح کا قانون بنانے اور اس کو اتنا اختیار دینے کا مطالبہ کرنے کا وقت ہے یہ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کے ہر ملکوں میں ہے، لیکن یہاں پر ایسا کوئی دفعہ ابھی تک نہیں بنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بالکل عام طور پہ ہر مذہبی شخصیت کے احترام کی آواز بلند کی جائے، اور احترام مسلمان الحمدللہ کرتا ہے۔ اپنے مذہبی شخصیات کو تو اپنے سر پہ رکھتے ہیں ہم، دوسروں کے مذہبوں کی شخصیات کی شان میں بھی گستاخیاں ہم نہیں کرتے، نہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ لہذا یہ ایک کرنے کا کام، اور دوسرا کرنے کا کام جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، ہم آج بھی کہتے ہیں ان سے بھی جو نجس سوچ رکھتے ہیں اور ان سے بھی جو معتدل سوچ رکھتے ہیں کہ تم ذرا سا نکلو ان افواہوں کی دنیا سے اور آؤ حقیقت کی دنیا میں، آؤ میرے نبی کا عفو درگزر پڑھو، آؤ میرے نبی کا صبر پڑھو، آؤ میرے نبی کے اخلاق پڑھو۔ خدا کی قسم یہ دعویٰ ہے تم میرے نبی کے نہ ہو گئے تو کہنا،
تم میرے نبی کے دل دادا نہ ہو گئے تو کہنا. اور یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کیا جا رہا ہے, ایسے لاکھوں لوگوں کی فہرست ہے جو آئے تھے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ شخصیت میں نقص نکالنے کے لیے. اس نیت سے انہوں نے سیرت کا مطالعہ شروع کیا, اور جب سیرت ختم ہوئی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو, ان کی زبان پہ یہ جملہ, ایسی شخصیت نہ آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے. اس لیے آؤ حقیقت کی دنیا میں اور آؤ میرے نبی کے قریب, ضرور میرے نبی کے تم معترف ہو کے رہو گے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس وقت کہ ہم سب پوری سنجیدگی کے ساتھ اس وقت ہم یہ اپنی ذمہ داری ادا کریں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں, اور ان کو بتائیں کہ ہمارے نبی بھی خود کتنے محترم تھے اور دوسروں کے احترام کا بھی کیا طریقہ سکھایا کرتے تھے. یہ طریقہ تو شاید کسی اور کی تعلیم میں نہ ملتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو وقت کے موجودہ حالات پر بڑی حکمت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.